مسلسل محنت کرتا رہا. یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے نا، یہ سنیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی. ثم استقاموا، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہماری ضروریات کا پورا کرنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، دل کی گہرائی میں اس ایمان کو، یقین کو اتار لیا. تتنزل علیہم الملائکہ، اب اللہ تعالیٰ شانہ فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی ہاں، فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو فرشتے نازل ہوتے ہیں جب ان کی موت آتی ہے. موت آتی ہے تو ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں گلدستے، مختلف رنگوں کے پھول، مختلف خوشبوؤں کے پھول اور رومال، اور آ کر وہ اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے سرانے پر ملک الموت بیٹھتے ہیں، رومال ریشمی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اس کی خوشبو مہکتی ہے، اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا. ان کو حدیث شریف میں کہا آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنی کہ آنکھ میں اگر سرما لگائیں تو اس سرما لگانے سے ہلکی سی چرچراہٹ ہوتی ہے اور ایک آنسو کا قطرہ یہاں سے ٹپک جاتا ہے. فرمایا کہ اتنی بھی تکلیف اس کو نہیں ہوتی. فرشتوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والا دیکھتا جسم تڑپ رہا ہے، اس کو تو خبر نہیں ہوتی، اس کی تو دنیا ہی کچھ اور ہوتی. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ کیا خوشخبریاں سناتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، غم نہ کر. خوف کس کا بات کا ہوتا ہے؟ آنے والی چیز کا خوف. بھی سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے تو خوف. آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے اور ماضی کا غم ہوتا ہے. میرے پیچھے والوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا، ایک یہ غم ہوتا ہے. یہ فطری چیز ہے. فرشتے اس ایمان والے کے لیے خوشخبری سناتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا خوف نہ کر. پیچھے کیا ہوگا اس کا غم نہ کر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت لے. ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یہ ہے بات کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. دنیا میں دوست کیسے تھے؟ حدیث شریف میں ہے نا، اور وہ مسجد کو آباد کرنے کے فضائل میں سناتے ہیں نا بزرگ، کہ جو مسجد کے کھونٹے ہیں، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کام سے جاتے ہیں تو ان کی دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ جب کسی کام سے جاتے ہیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. ہے نا حدیث میں، سنتے رہتے نا آپ جی. یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ خبردار ہے، اس کے گرد پہرا دو، جنات، مختلف حشرات، خبردار کوئی اس کے قریب آیا تو. جی یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ہم تمہارے دوست تھے. ہاں جی، تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا. ہماری روح جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی ہے فرشتوں کو، لیکن صحابہ کرام نے اپنی روح پر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ ان کی روح نورانی بن گئی، اور بسا اوقات ان کو فرشتے بھی نظر آنے لگتے تھے وہ روح کی وجہ سے. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے. وہ نوجوان صحابی تھے، آئے، دیکھا کہ ایک شخص، اجنبی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے کان میں، آہستہ آہستہ رازداری کی بات کر رہا ہے. تو یہ واپس چلے گئے. جا کر بتایا ابا جان کو کہ ابا جان وہ تو کوئی آدمی تھا، کوئی بات چیت کر رہا تھا، اس لیے میں قریب گیا نہیں.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر خدمت ہوئے بیٹے کو ساتھ لے کے. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی شخص سے باتیں کر رہے تھے, کوئی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو یہ بیٹا یہ کہتا ہے میرا عبداللہ کہ آپ کے پاس کوئی شخص تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے عبداللہ کیا تو نے دیکھا ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے. فرمایا وہ جبریل تھے. اللہ نے دکھایا, صحابہ کرام کو دکھا دیا, فرشتے دکھا دیے. اور بھی واقعات ہیں. یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کی روح منور ہو گئی ہو اور اس کی روح کی اصل روح جو جس کی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ وعود کر آئی ہو, اس کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں کبھی کبھی, جس کو اللہ دکھا دے. جیسے فرمایا نا کہ تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اگر, تو فرشتے تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کرنے لگے, تمہارے بستروں میں تم سے مسافہ کرنے لگے. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر وہ کیفیت جو میری محفل میں ہوتی ہے تمہاری ہر وقت ہونے لگے تو فرشتے تم سے راستوں میں اور تمہارے بستروں پہ تم سے مسافہ کریں. لیکن یہ گاہے حنظلہ گاہے کبھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, پھر آخرت تو اصل ہے نا, وہاں پہ ہم ضرورت ہوگی تو ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہوں گے. ہاں پریشان نہ ہونا, غم نہ کرنا. کن کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, ان کے لیے یہ بشارت ہے. جی آگے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو خواہش ہوگی نا تمہارے دل میں اللہ اس کو پوری کر دے گا, اور جو مانگو گے وہ ملے گا. یہ جنت میں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہاری دل میں نفس میں جو خواہش آئے گی اس کو اللہ پوری کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے مہمانی ہوگی, یہ ہے ایمان والوں کے لیے. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے جو اگلی آیت ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, اس سے اچھی بات, اس سے اچھا قول کس کا ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اعمال صالح کرتا ہے, اور یہ وہ کہتا ہے کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. وہ اس مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے, اکڑ تکبر نہیں کرتا. من المسلمین, مسلمانوں میں سے ہوں میں. یہ نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی خاص ہی بات ہے. من المسلمین, کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, اور مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یہ اللہ کی طرف بلانے کا نام دعوت ہے, تبلیغ ہے. دعوت اور تبلیغ کیا فرق ہے ان میں؟ دعوت کہتے ہیں بلانے کو, آپ کسی کو بلائیں اس کو کہتے ہیں دعوت. تبلیغ کہتے ہیں پہنچانے کو. یہ دونوں کام یہ امت مسلمہ کے ہیں, دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے. مثال دعوت ہے, دعوت خروج کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. گفٹ بنا کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ لاہور میں جا کر آپ فلاں کو دے دیں, فلاں تک پہنچا دیں. اب وہ جائے اور جا کر لاہور میں اپنے گھر بیٹھ جائے اور انتظار کرے کہ جی وہ میرے پاس آئے گا, کبھی میری ملاقات اس سے ہوگی تو میں یہ گفٹ جو ہے وہ پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے, کیا اس سے میں راضی ہوں گا؟ اس کا کام کیا ہے کہ وہ جائے اس کے پاس اور جا کر اس کو پہنچائے وہ گفٹ. تب میرا دل خوش ہوگا نا کہ اس نے پہنچایا. میرا پیغام ہے یا میرا ہدیہ ہے, وہ اس نے اس کو پہنچا دیا. اس کو کہتے ہیں پہنچانا, اس کو کہتے ہیں تبلیغ. تو پہنچانے کے لیے جانا پڑے گا نا. اچھا اگر وہ خوش قسمتی سے ویسے ہی آ گیا
اور آ کر کے وہ ملا تو اس کو وہ پیغام اس نے پہنچا دیا، وہ گفٹ اس نے پہنچا دیا، تو یہ اس کا شکر گزار ہو گئی، تو بڑا اچھا ہو گیا، مجھے محنت نہیں کرنی پڑی، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ لیکن اگر وہ نہیں آیا تو جانا پڑے گا، اور کسی کو دعوت دینی ہے تو کیا اس کو دعوت دینے کے لیے اس کا انتظار کریں گے کہ بھی وہ آئے اور میں اس کو دعوت دوں؟ نہیں، دعوت کے لیے بھی اس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو خروج تبلیغ، دعوت اور تبلیغ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جو یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے کی تو وہ صفت، وہ باتیں تھی، وہ انعامات تھے، تو یہاں اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہ بھائی اس کے تو کہنے ہی کیا کہ جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو۔ تو اللہ کی طرف بلانے والا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص جو ہے وہ فرائض ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں میں پھرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے اور باتیں ان کو پہنچاتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، اور دوسرا شخص بیت اللہ میں اور لیلۃ القدر میں وہ عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عبادت کرنے والا اس شخص کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اب اس کی یہ باتیں علماء کرام کے ہاں تو کم ہو گئی، اور باتیں بہت ہوتی ہیں، اب تبلیغ والے ہی کرتے ہیں زیادہ، اسی کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ جو تبلیغ والوں کا اکرام فرمائے گا نا آخرت میں، بس اس کا تو پھر قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کتنا اکرام فرمائے گا۔ ہم گئے ہیں اور ملکوں میں، میں تبلیغ میں بھی گیا ہوں اور میں تصوف کی نسبت سے بھی ملکوں میں گیا ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ملک میں نیپال گیا ہوں، میں نے ملکوں کا سفر 7 مہینے کا کیا، اس میں ہمارا سفر قطر کا بھی تھا اور وہ ہمارا سائپرس کا بھی تھا اور ترکی کا بھی تھا 7 مہینے کا۔ اس کے علاوہ میں تصوف کی نسبت سے جو تبلیغ کے لیے گیا تو بنگلہ دیش بھی گیا اور میں نیپال بھی گیا، کھٹمنڈو بھی گیا، ان ملکوں میں گیا ہوں۔ جہاں گئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس تبلیغ کے کام کو دنیا کے اندر پھیلایا ہوا۔ ہم نے جا کے بنگلہ دیش میں 4 بڑے بڑے شہر ہیں، چاروں بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا تبلیغی۔ وہ میرا مرکز سے تشکیل نہیں تھی، لیکن میں تبلیغ کے لیے ہی گیا ہوا تھا، تو جہاں جہاں بھی جانا ہوا، ہر مسجد میں، ہر بڑے بڑے مدرسے میں جہاں ہزار بھی دورہ حدیث کے طلباء ہوتے تھے، ان مدرسوں میں بھی جانا ہوا، تو وہاں تبلیغی ماحول ہر طرف ماشاء اللہ۔ تو اللہ نے تعالیٰ اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، پر یہ تو آپ حضرات کے یہاں تبلیغ کا ماحول ہے ماشاءاللہ، خوب بیان وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات ارادے کریں اللہ کے راستے میں نکلے